کہانیاں سننے والوں کو میرا سلام۔ یہ کہانی شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کی 11ویں قسط ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شہزادے نے جب کمرے کے اندر ایک لڑکی کو سوتے ہوئے پایا تو اس نے اسے جگانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی نہیں جاگ پائی۔ شہزادے نے اسے ہلایا ڈلایا مگر وہ ٹس سے مست نہ ہوئی، تو اس نے سوچا کہ ضرور یہ کسی جادو کے اثر میں بے ہوش ہے۔ اس نے پلنگ کے چاروں طرف ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسے لڑکی کے سرہانے کے نیچے ایک چاندی کی تختی ملی جس پر سبز سیاہی سے سریانی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ شہزادہ جو ہر علم سے واقف تھا، اس نے سمجھ لیا کہ اس تختی پر جادوئی منتر لکھا ہے۔ اس نے تختی کو لڑکی سے دور لے جا کر رکھ دیا اور واپس آیا۔ اس نے جادو ہٹانے والی کلام پڑھی اور لڑکی کے سر پر پھونک ماری۔ اس لڑکی نے چھینک ماری اور تھوڑی دیر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر شہزادے نے اس تختی کو اور دور لے کر رکھ دیا اور دوبارہ لڑکی کے پاس آیا۔ لڑکی تب تک پورے ہوش میں آ چکی تھی۔ شہزادے نے اسے سلام کیا۔ لڑکی شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت اور نورانی چہرے والا جوان کھڑا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی مگر پھر رونے لگی۔ شہزادے نے اسے خوش ہونے اور پھر رونے کی وجہ پوچھی۔ لڑکی نے کہا، خوش اس لیے ہوئی کہ بڑی مدت کے بعد آدم زاد کو دیکھا، اور روئی اس لیے کہ جس دیو نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے وہ تمہیں کھا جائے گا۔ پھر وہ شہزادے سے پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ پری زاد ہو یا جنوں میں سے ہو یا کوئی فرشتہ؟ کیونکہ کسی آدم کا یہاں پہنچنا ناممکن ہے۔ شہزادے نے کہا، ڈرو مت، میں آدم زاد ہی ہوں اور بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، اور زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لڑکی نے کہا، میں بھی آدم زاد ہی ہوں اور ایک خطرناک دیو نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ وہ ہر مہینے بعد ایک بار یہاں آتا ہے اور میرے سر کے نیچے سے جادوئی تختی نکال کر مجھے ہوش میں لا کر باتیں کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ پھر شہزادے نے پوچھا کہ وہ یہاں پہنچی کیسے، تو اس نے اپنی کہانی کچھ اس طرح بیان کی۔ میرا نام ملکہ خاتون ہے۔ میرا باپ شہر سراندیب کا بادشاہ ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے اور ایک بھائی۔ ہمارے محل کے سامنے ایک بہت بڑا باغ ہے اور اس باغ میں 300 گز کا لمبا اور اتنا ہی چوڑا حوض بنا ہے۔ اس حوض کو بنانے میں عجیب کاریگری استعمال ہوئی ہے، اور حوض میں آنے والا پانی 2 سنہری شیروں کے منہ سے نکل کر آتا ہے اور حوض سے باہر جانے والا پانی 2 سنہری شیر پی رہے ہیں۔ باغ میں مختلف قسم کے بڑے بڑے پیڑ لگے ہیں۔ یہ سمجھو کہ ہم لوگ خوشیوں اور عیش بڑی زندگی گزار رہے تھے، مگر پتہ نہیں کہ میری قسمت میں یہ قید بڑی زندگی کیسے آ گئی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دن ہم بہن بھائی حوض میں کشتی ڈال کر سیر کر رہے تھے کہ اوپر آسمانوں میں ایک بہت بڑا سفید رنگ کا پنچھی اڑتا ہوا آیا، جسے دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے۔ جب تک ہم اپنا بچاؤ کرتے، وہ پنچھی ایک دم نیچے آیا اور مجھے اپنے پر میں دبا کر لے اڑا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس پلنگ پر تھی اور میرے سامنے ایک خوبصورت شہزادہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آدم نہیں ہوں بلکہ ایک دیو ہوں، اس لیے 7 برسوں سے تم پر عاشق ہوں۔ ہم دیو انسانوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور کسی انسان کی کیا مجال جو یہاں تک پہنچے۔ میں پچھلے 7 برسوں سے تمہیں اٹھا لانے کی کوشش میں تھا، مگر تم بہت معصوم اور پاک تھی اور میں تمہیں اٹھا نہ سکا۔
کیونکہ ہم دیو لوگ جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، مگر ایک آدم جب تک پاک و صاف ہوگا ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 7 برس کے بعد جب تمہیں حیض آیا اور تمہارا جسم ناپاک ہوا تو میں تمہیں اٹھا لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب تم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور اپنے دیش کو بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دیو چلا گیا، اور اب 7 برس ہو گئے ہیں تب سے میں یہیں قید ہوں۔ پھر اس لڑکی ملکہ خاتون نے شہزادہ سیف الملوک سے پوچھا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ یہ پریوں اور دیووں کا ملک ہے۔ جب اس دیو نے مجھے یہاں قید کیا تھا تب اس نے کہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے ایک آدم کے۔ وہ ایک آدم ہوگا جس سے مجھے بھی خوف ہے۔ پھر اس نے شہزادے سے اس کی کہانی پوچھی تو شہزادے نے اپنی اور اپنے پیار اور اپنے پورے سفر کی کہانی سنائی۔ اس لڑکی نے شہزادے کی کہانی سن کر کہا، اگر میں تمہیں پری بدی الجمال کا پتہ بتا دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ یہ سن کر شہزادہ رونے لگا کہ کب میری قسمت کھلے گی۔ ملکہ خاتون نے کہا، اگر میں اپنے گھر شہر ساندیب میں ہوتی تو ضرور تمہیں پری بدی الجمال سے ملاتی۔ شہزادے نے پوچھا، وہ کیسے؟ ملکہ خاتون نے کہا، ایک بار جب میں بہت چھوٹی تھی اور میری چھوٹی بہن بدرا خاتون ابھی دودھ پیتی تھی تو ہم ماں بیٹیاں اپنے گھر کے سامنے باغ میں ڈیرا ڈال کر بیٹھی تھی۔ میری ماں ایک بڑے قد آور اور گھنے درخت کے نیچے بیٹھی تھی تو اچانک درخت کے اوپر سے ایک عورت اتر کر نیچے آئی۔ میری ماں اس عورت کو دیکھ کر ڈر گئی تو اس عورت نے کہا، ڈرو مت، میں تم سے دوستی کرنے آئی ہوں، ہم لوگ تمہارے پڑوسی ہیں۔ ادھر کافوں میں ہماری حکومت ہے، شاہستان سنہری ہمارا ملک ہے، اور باغ علم شہر میں ہمارے محل ہیں۔ وہ ایک پریوں کا دیش ہے اور میں وہاں کے بادشاہ کی بیگم ہوں۔ میرا خاوند شاہ پال ہے، وہ بیٹا ہے شاہ رخ کا، اور شاہ رخ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ ہم لوگ 1 مہینے سے یہاں سیر کو آئے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر ہمارا ڈیرا ہے، کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ آج تمہارے کھانے کی خوشبو مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ پھر اس عورت نے ہیرے اور موتیوں سے بھرا ایک تھال میری ماں کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ پھر اس عورت نے میری بہن بدرا خاتون کو اپنا دودھ پلا کر دوستی کو پکا بنایا اور جانے لگی۔ تب میری ماں نے کہا، جب تم نے میری بیٹی کو دودھ پلایا ہے تو میں بھی تمہاری بیٹی کو اپنا دودھ پلاؤں گی۔ تب اس عورت نے اپنی خدمتگاروں کو اس کی بچی لانے کا کہا۔ وہ ایک خوبصورت بچی تھی، اتنی خوبصورت کہ میری ماں اس کی چمک سے بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس عورت نے میری ماں کو ایک پھول سنگھایا جو وہ اپنے ساتھ باغ علم سے لائی تھی۔ تب میری ماں ہوش میں آئی۔ پھر میری ماں نے اس بچی کو اپنا دودھ پلایا، وہ بچی ہی پری بدی الجمال تھی۔ پھر اس عورت نے کہا، میرا نام حسن جمال ہے، میری یہ لڑکی تمہیں اب ماں کہہ کر ہی بلائے گی اور ماں کے سارے حقوق بجا لائے گی، اور جب یہ بڑی ہو جائے گی تو ہر مہینے کا 1 ہفتہ تم لوگوں کے ساتھ گزارے گی۔ پھر اس عورت نے کہا کہ ہم لوگ بدرا خاتون کو اپنے دیش لے جاتے مگر یہ وہاں ڈر جائے گی کیونکہ وہ ایک پریوں اور دیووں کا ملک ہے۔ پھر ملکہ خاتون نے کہا کہ ایسا ہی ہوا، ہم بہنیں بڑی ہو گئی اور پری بدی الجمال بھی بڑی ہو گئی۔ وہ ہر مہینے کا 1 ہفتہ ہمارے ساتھ گزارنے لگی جب تک میں اپنے گھر میں تھی۔ پھر مجھے یہ دیو اٹھا لایا۔ پھر شہزادہ سیف الملوک نے کہا کہ اب یہاں سے کیسے نکلا جائے۔ سامعین، اگلی کہانی اگلی